السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کا جو میرا موضوع ہے یہ بہت اہم ہے۔ جب کسی کی بچی غائب ہو جائے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کم عمر بچیوں کو جب کوئی شخص محبت کے جال میں پھنسا کر، سبز باغ دکھا کر، بہلا پھسلا کر اور اس کی تعریفیں کر کے جھوٹی سچی، یا اسے اس کے والدین سے باغی کر کے، یا اس کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ کے، یا ان کے خلاف اکسا کر، یا ڈرا دھمکا کر اس کے گھر سے یا اسے راستے سے آتے جاتے ہوئے کہیں زبردستی لے جاتا ہے تو اسے اغوا کرنا کہتے ہیں۔ آج کل یہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، حالانکہ لوگوں کا شعور اس معاملے میں بہت بیدار ہو چکا ہے، اور یہ شعور مہدی علی کاظمی کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ماں باپ میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، سب سے قیمتی چیز اولاد ہے۔ عزت اور عظمت یہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب اولاد چلی گئی تو پھر کس بات کی عزت؟ لہٰذا منہ چھپا کے اور سر جھکا کے جینے کے بجائے اپنی اولاد کے حصول کے لیے پوری کوشش کریں۔ دوستوں، جب کسی بچی کو لے جایا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے وہ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اسے تلاش کر رہے ہیں یا خاندان والے اسے تلاش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا ایک نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے، اور عموماً یہ نکاح جعلی ہوتا ہے۔ جعلی اس لیے ہوتا ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اور جب اس کی اطلاع یا اس کی کاپی ماں باپ یا والدین کے پاس پہنچے یا اس کے خاندان والوں کے پاس پہنچے تو وہ منہ چھپا لیں اپنی عزت کے ڈر سے اور سر جھکا لیں اور بچی کی تلاش چھوڑ دیں۔ لیکن اب چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، بلکہ اب تو یہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے کہ ماں باپ نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بچی نے شادی کر لی، اور ہمیں اس سے مطلب ہے کہ میری بچی کی عمر شادی کی نہیں ہے، اور واقعی 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال، یہاں تک کہ 17، 18 سال بھی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر شادی کے لیے مناسب عمر نہیں ہے۔ اچھا، جب کسی بچی کو اغوا کرتے ہیں، میں نے پہلے بتایا، تو سب سے پہلے اسے نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے، جو کہ نکاح جعلی ہوتا ہے، اور اس کی ایک کاپی بھیج دی جاتی ہے ماں باپ کو، اور اس میں اگر ماں باپ اس سے آگے بھی قدم بڑھائیں تو ان سے بچی سے یہ بیان دلوا دیا جاتا ہے کہ میں چونکہ 18 سال کی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ اچھا، یہ اس بات پہ غور کریں کہ ایسے تو ہمارے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں عموماً اس سے مشورہ نہیں لیا جاتا، لیکن کم سن بچیوں کو اس معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی، یہ اپنی مرضی سے آ گئی تھی، اور ہم نے تو اسے بلایا نہیں، ہم نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اسے کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی آ گئی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے، ہم پورے معاشرے کے لیے، اور ہم سب احباب فکر اور حل وقت کے لیے، کہ بچیوں کو یہ کیا سکھا دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور میں بہت خوش ہوں، اور یہ اور وہ، اور میرے ماں باپ ایسے اور ویسے۔ اب تو بات حد سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، جب بات تھانے تک پہنچتی ہے تو تھانے والے یہ کہتے ہیں جناب آپ مصالحت کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے ذمہ داری کا ثبوت تو دیتے نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر دوسرے دن یہی واقعہ ہوتا ہے، ہم کس کو سنبھالیں اور کس کو دیکھتے پھریں۔ لیکن اب چونکہ ماں باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی بچی کو شادی کے مقصد سے نہیں لے جایا گیا ہے، کسی اور مقصد سے لے جایا گیا ہے، تو یہ شادی ہے ہی نہیں، اور نہ وہ اس شادی کو مانتے ہیں، نہ کوئی اور اس نکاح کو تسلیم کرتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو نکاح کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو شادی کرنی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ رشتے کی آفر کرتے ہیں، کچھ نہ ہو، برابر کی حیثیت بھی نہ ہو، تو بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ اور ایک چائے کے کپ پہ، ایک شربت کے گلاس پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مقصد نکاح نہیں ہے، یہاں مقصد تو چائلڈ ٹریفکنگ یا ہیومن ٹریفکنگ ہے، بچیوں کو کہیں اور فروخت کر دینا ہی ہوتا ہے، اور یہی لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، بچیوں کو خاص طور پہ اغوا کیا جاتا ہے۔ اچھا دوستوں، اگر ہمارے معاشرے میں جو واقعات اب زیادہ ہو رہا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کون سا قدم اٹھائیں کہ ہماری بچی یہ آئندہ ہمیں یہ کہے کہ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، میں نے اپنے پسند سے نکاح کر لیا، اس سے بچ جائے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جبران ناصر کہہ رہے ہیں، جبران ناصر ایڈوکیٹ کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے۔ جبران ناصر کا کم سن بچیوں کو ورغلا کر شادی کرنے کے معاملات کو سلجھانے اور اس کیس کو حل کرنے کا بہت طویل تجربہ ہے۔ یہ نوجوان اس معاملے میں نہایت
ماہر سمجھے جاتے ہیں. ان کی بات کو غور سے سنیے، اسے یاد رکھیے اور اسے آگے تک پہنچائیے. میں آپ کے توسط سے والدین کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک گمشدگی کی ایف آئی آر نہ کٹایا کریں. اگر آپ کی چھوٹی عمر کی نابالغہ یا بالغ بچی غائب ہوتی ہے گھر سے تو فوراً متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس جا کے انجنکشن بھی لیا کریں کہ کوئی اس کا نکاح نہ پڑھا سکے، تاکہ معاملات بگڑنے سے پہلے سنبھل جائیں.